کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے پاؤں اس وقت جم چکے ہیں اور اس کو امیڈیٹ کوئی خطرہ نہیں ہے شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم میں کہ جی کیا وہ سروائیو کر سکے گی یا نہیں سروائیو کرے گی. اور میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں یہ جرنی جو اپریل 2022 سے شروع ہوئی تھی جب حکومت یہ شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت پہلی دفعہ آئی تھی, بیچ میں کیئر ٹیکر بھی آئی ہے اور پھر یہ کنٹینیوٹی رہی ہے. سو اس میں بہت کمزوریاں تھیں اور بہت مشکل حالات رکھ رہے تھے حکومت کے لیے کہ کیا وہ سروائیو کر سکیں گے. معیشت کے حوالے سے بہت سیریس چیلنجز تھے, مہنگائی اپنے عروج ترین سطح پر تھی, تمام انڈیکیٹرز خراب تھے. پولیٹیکلی بڑا کلیئر ہو کے آیا تھا خاص طور پر 2024 کے الیکشن کے بعد کہ پی ٹی آئی از دا لارجسٹ اینڈ بائی فار دا لارجسٹ پارٹی باوجود اس کے. لیکن کچھ تو حکومت نے ایکشنز صحیح لیے قدم جمانے کے لیے اور کچھ پی ٹی آئی نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے بائی غلطیاں ٹھیک کر کے اسٹرانگ. مطلب دیکھیں غلطیاں کی سب باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ پاپولر سپورٹ ان کے پاس ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے پریشر ڈالنے میں. پریشر ڈالنے کا مطلب ضروری نہیں ہوتا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو, مطلب چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو اسمبلی سے باہر ہو, جب عوام اور خاص طور پر ان کا لیڈر جو ہیں وہ اندر بند ہیں, بہت سے دوسرے لیڈرز ان کے اندر بند ہیں, کیسز ابھی تک جاری ہیں, اس کو بالکل وہ میننگ فل رسپانس نہیں دے سکے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک اس وقت تو کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت. رائٹ. یہ جو گورننس کی میں نے بات کی کہ مریم نواز کا بھی فوکس ان پہ نظر آتا ہے کہ بس ڈیلیور کریں لوگوں کو, باقی سب دیکھا جائے, سیاست کین ٹیک اے بریک ہیئر. اسی طرح شہباز شریف بھی اس وقت ٹوٹلی فوکسڈ ہیں اکانومی پہ, قطر کا دورہ, سعودی عربیہ کا دورہ, اور ایس آئی ایف سی کا بھی سارا فوکس ونڈو یہی ہے. تو آپ کو سارے اسٹیٹ اپریٹس میں اور پولیٹیکل گورننس میں کہ سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, ون. اینڈ نمبر ٹو, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا کنٹینیوٹی کا. پی ڈی ایم گورنمنٹ جیسے بھی بنی تھی, بہرحال ابھی کی گورنمنٹ اس کی کنٹینویشن ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ 2 ایئرس کا پیریڈ مشکل تو تھا لیکن اس میں ان کو ایک ہوم ورک کرنے کا ٹائم مل گیا, ان کو اکثر پرابلمس کیا ہوتے ہیں وہی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے, تو اس گورنمنٹ نے اس 2 ایئرس ٹائم میں یہ ریڈ کر لیا ہے کہ کہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب دے شوڈ ہیو اے پلان ٹو کم اپ ود. ایکچولی اس میں دو آپ نے چونکہ ذکر کیا مریم نواز کی فوکس کا گورننس پر اور شہباز شریف صاحب کی, اس پہ ایک تفریق میں ضرور کروں گا. ایز اے چیف منسٹر what she is doing is that is the priority, that is what she should focus, governance, projects launch کریں. because جو آپ صوبے میں ہوتے ہیں یا سٹی میں ہوتے ہیں ایز اے میئر تو آپ پروجیکٹس پر فوکس کرتے ہیں, وہ مینیج کرتے ہیں. جب آپ سینٹر میں ہوتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر تو آپ کو پالیسیز مینیج کرنی ہوتی ہے. بہت بڑا فرق ہے اس میں. پالیسیز آپ کی فسکل پالیسی ہے, آپ کی مانیٹری پالیسی ہے, آپ کی گورننس ہے, آپ کی فورن پالیسی ہے, یہ تمام چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ جو لارجر فریم ورک ہوتا ہے نا پالیسیز کا, اس سے پھر ملک آگے جاتا ہے, جہاں سے پروونسز بھی انسپریشن ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. جی, لیکن میں اس کا مدعا نہیں ہوں جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. ونس ان اے وائل اٹس اوکے, بٹ اگر ہم سمجھ رہے تھے اپریل 2022 میں جب پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, تو اسی مہینے وہ گئے تھے سعودی عربیہ پیسے ہی مانگنے کے لیے. ظاہر ہے عمرہ وغیرہ تو کیا تھا لیکن اسینشلی پیسے مانگنے کے لیے گئے تھے. اس کے فوراً بعد چین گئے تھے, پھر قطر, یو اے ای اور وہ دورے. اب اس کا جو اگر آپ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو انویسٹمنٹ پوزیشن ہے, انویسٹمنٹ ریشو جس کو کہتے ہیں, وہ 50 ایئر کی لوسٹ ہے. سو بڑا کلیئر ہے, یہ بتانے کی ضرورت میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں انویسٹمنٹ کلائمیٹ آپ اپنا ٹھیک کرتے ہیں بائی سیورل ادر فیکٹرز, اور پھر خود بخود نہیں, آپ پروموٹ بھی کرتے ہیں, آپ ضرور کرتے ہیں, آپ روڈ شوز کرتے ہیں, آپ انویسٹمنٹ کانفرنسز کرتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ پرائم منسٹر کی سطح پر, بیکاز اس میں کوئی بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر سب اچھی باتیں کریں گے. اگر آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز اور ٹریڈ اینڈ بزنس آل دیٹ, اس کو انوائٹ کرنے کے لیے, تو اس سے پہلا اسٹیپ جیسے خود کہا انٹرنلی ایسا انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا جو کہ کنڈیوسو ہو انویسٹر کے لیے. اس میں تو ہمیں کوئی میجرز نہیں نظر آئے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو ڈائریکٹلی صرف کنٹریز کے پاس جانا تو شاید صرف لونز لینے کے لیے ہوگا یا رول اوورز کے لیے ہوگا. جی, رول اوورز کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ جو پاکستان کو یا دنیا بھر میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے, جیسے چین گئی ہے, جیسے انڈیا آتی ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر
لیڈ ہوتی ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو دنیا بھر کا ہے, چاہے وہ عرب کنٹریز ہیں, چاہے یورپینس ہیں یا کوئی اور ہیں, وہ ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ انڈیا بھی, اگر انہوں نے اسی ریجن میں ہی آنا ہے تو انڈیا بھی چوائس ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, جس کی انویسٹمنٹ پالیسیز, جس کی ٹیکسیشن پالیسیز, جس کی ریمیٹنس پالیسیز, جس کے ہاں جوڈیشل نظام بہت ایسا ہو کہ جی اگر ان کو مشکلات آتی ہیں تو فیئرنس ایکسپیکٹیشن کر سکیں. یہ تمام چیزیں بلٹ اپ ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ جب آپ کسی کنگ کے پاس یا کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں گے, وہ ظاہر ہے ان کا بزنس مین کو پتہ ہے ریڈ کارپٹ سے میرا کام نہیں ہے, مجھے وہ ٹیکس ریٹ سے مشکلات ہے, مجھے ٹیکس ریفنڈ سے مشکلات ہے, مجھے ریمیٹنس, پروفٹ ریمیٹنس جو اس وقت کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں ان کو ریمیٹنس کرنا, جو پروفٹ ریمیٹنس ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. تو نئی کمپنی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے, ہم آپ کو سارے مواقع دیں گے. اور ویسے جو ایلیفنٹ ان دی روم ہے آئی پی پیز کو لے کے ابھی تک چیزوں کو کچھ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں. پی آئی اے نجکاری کا سفر بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی تک وہ سنگل بڈ پہ آ کے رک گیا ہے اور وہ جہاز اب تو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. جی, پی آئی اے کا بہت میرا خیال ہے انکمپٹنس کی انتہا کرتی ہے جو پی آئی کا. دیکھیں زنیرہ, جو پہلے بھی اپریل 2022 میں جب حکومت آئی تھی, اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی جو اکنامک ٹیم تھی اس کا میں حصہ تھا, اور اس میں جو 3-4 سب سے میجر چیلنجز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, وہ اس میں نجکاری ون آف دی 3 اور 4 میجر آئٹمز. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ابھی طے ہوئے اس میں بھی وی آر کمیٹیڈ ٹو پرائیویٹائز لاس میکنگ اینٹیز. اور لاس میکنگ اس لیے کیونکہ 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ اینول لاس پاکستان سسٹین کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عام لوگوں پر, میرے پر, آپ پر, ہر ایک پر بوجھ بنتا ہے. سو اٹ از ناٹ سسٹینیبل. اور پھر کوالٹی آف سروس بھی بہت خراب ہے. پی آئی اے کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں, سو نجکاری کے حوالے سے یہ جو عمل شروع کیا تھا اپریل 2022 میں, اور یہ تقریباً 2.5-3 سال کے بعد آ کے اتنے برے طریقے سے بیک فائر کیا ہے. اس سے صرف نجکاری نے نہیں پی آئی اے کی سفر کیا, پورے جو پاکستان کا پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے اس نے سفر کیا, اور پورے پاکستان کا جو امیج ہے اس نے سفر کیا. اب یہ بالکل وہی بات ہے جو میں ابھی کر رہا تھا کہ دیکھیں جب بڈز آئی تھیں, جو آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ کام, بہت سے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے ٹو فائنڈ دا پوٹینشیل بائرز, بیکاز وہ ایک پی آئی اے از اے گلوبل اینٹی, مطلب ان سینس کہ جی اس میں باہر کے ایئر لائنز انٹرسٹڈ ہوں گے. سو یہ اس فائنینشیل انویسٹر ایڈوائزر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ جی ایمریٹس کا انٹرسٹ ہے, قطر کا ہے, چائنیز کا ہے, آسٹریلینز کا ہے, تو وہاں ادھر کوئی, جی بالکل, تو بالکل فیل ہوا ہے, برے طریقے سے فیل ہوا ہے. سنگل بیڈر رہ گئے تھے جو جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پرائیویٹائزیشن جن ڈپارٹمنٹس کی بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بری مثال ثابت ہوئی ہے. بہت شکریہ.